بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن اور وظیفہ چینل پر خوش آمدید۔ صدقہ رد بلا اور ایک کامیاب دعا۔ جی ہاں، بالکل، صدقہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بن جاتا ہے، بلکہ کہوں تو غلط نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اور اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو کثرت سے صدقہ دیا کریں۔ یہاں صرف دنیا میں نہیں بلکہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان جب صدقے کے اجر و ثواب کو دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ خواہش کرتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں دنیا میں جا کر صدقہ ادا کروں۔ آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین کی ارشادات کی روشنی میں ہم صدقے کے خواص اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں جانیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چار چیزیں جنت کی دعوت دیتی ہیں: مصیبت چھپانا، صدقہ پوشیدہ طور پر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ ایک اور جگہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے افلاس دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دیا کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا پاؤ گے، یعنی صرف دنیا نہیں بلکہ جہنم کے چھٹکارے کا سبب بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ صدقہ کامیاب دوا ہے، صدقہ خدا کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رات کو صدقہ دینا بری موت کو ختم کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کو چار چیزیں ختم کرتی ہیں: صدقہ، مسح، پرہیز، ٹھنڈے پانی میں کپڑے تر کر کے ماتھے پر رکھنا۔ آپ نے فرمایا، اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کریں، صدقے سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ۔ صدقہ رزق کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے۔ صدقہ دینے والا کبھی بری موت سے نہیں مرتا۔ صدقہ بری اموات کو دور کرتا ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کرو، اس سے دن کی نحوست دور ہوتی ہے۔ صدقہ رد بلا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے افلاس دور ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دیا کرو، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نیکی اور صدقہ فقر کو دور کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ صدقہ دنیا میں آفتوں اور بلاؤں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ آخرت میں آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رات کا صدقہ بری موت کو ختم کرتا ہے اور 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ دن کا صدقہ خطاؤں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی نمک کو۔ دن کا صدقہ مال میں زیادتی اور عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ مال اور دولت کو زیادہ کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دینے والوں کو قبر کی گرمی نہیں ستائے گی۔ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کر، خدا کی راہ میں ہی خرچ کرنے والے کو مجاہد کا درجہ ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سخی اور حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے مال میں سے محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔
صدقہ مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا بلکہ زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ آخرت میں آتش جہنم سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ دے کر کسی پر احسان نہ جتائیں ورنہ اس عمل کو ختم کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین نیکی صدقہ چھپا کر دینا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ صدقہ حتمی قضا کو دور کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی کسی محتاج کو صدقہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روز قیامت زمین آگ کی طرح گرم ہوگی سوائے مومن کے سائے کے، کیونکہ اس پر اس کا صدقہ سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ صدقہ دینے والے کو اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے مال میں سے محتاجوں کی مدد فرماتا ہے۔